1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا گیا، 1000 مہینوں کے برابر نہیں کہا گیا، 1000 مہینوں سے افضل و بہتر قرار دیا گیا۔ اللہ اکبر! ایک لمحے کے لیے میں اور آپ اگر اپنے آپ کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج دنیاوی رغبت اس طرح سے ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ 1 2 1 کا 1000 دوں گا تو کیا خیال ہے، میں اور آپ پیچھے ہٹیں گے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ 1 کا 1000 مل رہا ہے تو کون ہے بیوقوف جو پیچھے ہٹے گا؟ اللہ رب العالمین نیکیوں میں ترغیب دلا رہا ہے کہ تم ایک رات لیلۃ القدر کی جاگو، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے۔ ارے اس کی اہمیت کو اگر ہم پانے کا شوق رکھنے کے لیے اگر شریعت اسلامیہ ہمارے اوپر یہ نافذ کر دیتی کہ صرف ایک رات نہیں بلکہ آخری عشرہ نہیں بلکہ پورا کی پورا مہینہ جاگو، پورا مہینہ نہیں، اگر اسلام یہ کہتا، قرآن یہ کہتا کہ یہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اگر پورا سال جاگو تو پورا سال جاگنا ہمارے لیے فائدہ ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ 1000 مہینوں سے افضل و بہتر تو 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے کچھ غالباً بنتے ہیں، یعنی 1 سال اگر انسان جاگ لے تو 83 سال کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک اشارہ تھا کہ اس کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی، لیکن اللہ رب العالمین نے پورے سال جاگنے کی تعلیم نہیں دی، کیونکہ پورا سال جاگنا یہ نیکی نہیں ہے، پورا مہینہ بھی رمضان المبارک کا جاگنے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ خاص طور پر یہ پیغام دیا آخری عشرہ اور آخری عشرے کی تاخیرات۔ کیا کہا گیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم لوگ کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اترتے، اور فرشتوں کی تعداد میں اور آپ نہیں جانتے، ان گنت فرشتے ہیں۔ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں روئے زمین پر تشریف لاتے، جس کے اللہ رب العالمین بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، معاملات کے فیصلوں کو لے کر، معاملات کے یعنی سال بھر جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ سال بھر کے فیصلوں کو لے کر لیلۃ القدر میں فرشتے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ مختصراً پتہ یہ چلا کہ یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ قرآن مجید کے نزول کی رات ہے، یعنی قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یہ وہ رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر ہے، یہ وہ رات ہے جو پوری کی پوری سلامتی والی رات ہے، یہ وہ رات ہے جو ہمارے تقدیر، ہمارے سال بھر کے فیصلے کر لینے والی رات، سال بھر کے فیصلے۔ اس کے علاوہ اور دیگر اور درجنوں دلائل جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو غنیمت جاننا چاہیے، جیسے اور وہ لوگ جو 27ویں رات کو خاص کرتے ہیں وہ دیکھیں کئی روایات میں 27ویں رات کو شب قدر کا ذکر آیا ہے، انکار نہیں ہے، لیکن صرف ایک طرفہ دلائل دیکھنا یہ انصاف نہیں ہوتا ہے، انصاف یہ ہوتا ہے کہ دونوں بھی طرف کے دلائل دیکھے جائیں اور اس کے بعد عمل کیا جائے۔ اگر ہم دوسری طرف کے دلائل دیکھتے ہیں تو بہت سارے دلائل دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آخری عشرہ پورا کی پورا جا کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگر آخری عشرہ کوئی نہیں جاگتا ہے ٹھیک ہے، کم سے کم تاخیراتوں کو تو جاگا جائے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاخیراتوں میں تلاش کرو، اور آخری عشرے کی تاخیراتیں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ علماء کرام نے، محدثین نے قرآن و حدیث کے دلائل کی بنیاد پر یہ بات امت کے سامنے رکھی ہے کہ لیلۃ القدر بدلتی ہے، کبھی 21ویں رات کو لیلۃ القدر آ سکتی ہے، کبھی 23ویں رات کو لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، کبھی 25ویں رات کو لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور کبھی 27 کو ہو سکتی ہے، اور کبھی 29 کو بھی لیلۃ القدر۔
وہ لوگ جو صرف 27 کو خاص کر رہے ہیں، باقی کی راتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، سوچئے اگر لیلۃ القدر سے محروم ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محروم کہا، بد نصیب کہا، ٹوٹی قسمت والا کہا ایسے شخص کو کہ جو لیلۃ القدر کو نیند میں یا دنیا داری میں گزار دے، ضائع کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم۔ رواه ابن ماجہ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگر ہو چکا ہے، ایک ایسا مہینہ آ گیا ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و بہتر رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يحرم خيرها الا كل محروم، اس رات کے خیر سے اگر کوئی محروم ہو گیا تو وہ حقیقی محروم۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو اس رات کے خیر سے محروم رہ گیا وہ حقیقی محروم ہے۔ آج کتنے ایسے بدقسمت، کتنے ایسی ٹوٹی قسمت والے ملتے ہیں، کتنے ایسے محروم لوگ ملتے ہیں کہ جو رات کو ضائع کر دیتے ہیں، خیر سے محروم رہ رہے۔ کون کہہ رہا؟ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ خیر کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، خیر کے ساتھ ہمارے معاملات ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیمات